شاہکان میں منعقد ہو رہی ہے۔ تمام مومنین جو یہاں پہ موجود ہیں ان سے کل بھی گزارش کی گئی تھی، آج دوبارہ گزارش کی جا رہی ہے کہ برائے مہربانی اپنی جو بائک ہے جو مقررہ حد کی گئی ہے میدان کربلا میں رسی باندھی ہوئی ہے وہیں پر بائک پارک کریں، اس کے علاوہ کہیں بھی آپ بائک پارک نہ کریں، اور جو بائک پارک کریں اس کو لاک ضرور کریں۔ آپ خود بھی جب واپسی میں جاتے ہوں گے تو ساری بائکیں جب منظم نظر آتی ہوں گی تو بحیثیت مومن آپ کو بھی اطمینان ہوتا ہوگا کہ ہم لوگ منظم قوم ہیں، ایسا نہیں کہ کہیں بھی کوئی چیز چھوڑ کے چلے جائیں۔ یہ ہمارے اگر امور بہتر ہوں گے، منظم ہوں گے تو یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے اور ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر ہے۔ دوسری گزارش کہ جب 600 سے 700 افراد ایک ٹائم پہ کفش داری پہ جاتے ہیں تو یقیناً رش بھی ہوتا ہے، مشکل بھی ہوگی۔ تھوڑا سا صبر و تحمل کا اگر آپ مظاہرہ کریں گے تو سب کو واپسی میں چپل بھی مل جائیں گے۔ تھوڑی سی تقریباً 5 سے 10 منٹ کی تکلیف آپ کو ہوگی، اس کے لیے بہرحال معذرت، آپ کا تعاون ضروری ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان لڑکوں سے مسلسل لڑتے رہیں، بہتر ہے وہ جو کام کر رہے ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں گے۔ میں گزارش کروں گا حافظ مرتضیٰ منصوری سے کہ وہ آئیں اور اس مجلس اعزا کا تلاوت قرآن کریم اور تلاوت حدیث قصہ سے آغاز فرمائیں۔ آپ کی بس نظم و ضبط کے لیے بس تھوڑے سے نعروں کا جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے تاجیل ظہور امام زمان بلند الصلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما
فما كانت إلا ساعة وإذا بولد
الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم
ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب يتأذنني أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذنني أن أدخل معكم فهل تأذنني يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. جزاک اللہ. یہ تھے
قاری مرتضیٰ مصری. بس 2 منٹ کی تاخیر صرف اس لیے ایک اعلان کہ ایک بائک ہے SLK 6136 SLK 6136. برائے مہربانی بغیر کسی لاک کے، کچھ بھی لاک نہیں ہے، بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ برائے مہربانی بائک اپنی لاک کرتے ہیں. تو وجہ اس وجہ کہ برائے مہربانی لاک کر کے پھر جو ہے وہ آپ کریں. دوسری پر محمد وآل محمد صلوات. مومن کرام میں گزارش ہے جس کے لیے خاص طور پہ زحمت ہے، برائے مہربانی کوشش کریں اس طرف تھوڑی سی نسبتاً سیدھا طرف. کچھ جگہیں اگر سمٹ کے بیٹھ جائیں تو یہاں پہ بہت زیادہ رش ہے، تھوڑا سا کم سے کم آپ جب بیٹھیں گے تو کوئی اور مومن بیٹھ جائے گا. اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک مومن بھی بیٹھ گیا فرش ادا پہ تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. برائے مہربانی زور سے صلوات بھی پڑھیں اور تھوڑا تھوڑا سا آگے رکھیں. آواز بلند کر صلوات. تھوڑا سا صرف سمٹ جائیں. اگر کافی مومن بیٹھ سکتے ہیں وہاں پہ جو پچھلی جگہ ہے وہاں پہ کچھ مومن آمادہ ہیں، جگہ بن گئی ہے. نام مولا تکلیف کے لیے معذرت. اگر آپ کی وجہ سے کچھ آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں تو بہت ہی بہتر ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں گزارش کروں گا محترم جناب مولانا عارف حسین قاسمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور دوسری مجلس سے خطاب فرمائے. پر محمد و آل محمد صلوات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات على محمد وعلى بسم الله
رسول کی دعائیں مومن سنا اللہم کل بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون صلوات پڑھیں محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے مجالس میں تشریف لائے ان مقاصد میں بھی خدا کامیابیاں نصیب فرمائے۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں اعلان کیا کہ خدا 3 ولایتوں کا اعلان کر رہا ہے۔ ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ، ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ، ورسولہ، میرا رسول تمہارا ولی ہے، ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ۔ پھر ارشاد ہوا وہ تمہارا ولی ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، تو ہم سب نے کہا علی نام سے زیادہ صفت مضبوط ہوتی ہے۔ علی کا نام ہر کوئی رکھ سکتا ہے لیکن علی تو ایک ہے۔ حسین کا نام تو ہر کوئی رکھ لے گا، صدام حسین نے بھی اپنا نام حسین رکھا تھا، تو نام رکھنا بڑا آسان۔ صاحب نے زکوٰۃ لی تھی تو فرمایا صفت نام سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور ہم نے کہا صرف اللہ نے نہیں، اس کے نبی نے بھی خیبر میں جب اعلان کرنا چاہا تو یہ نہیں کہا کل میں علم علی کو دوں گا، صفت بتائی کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، تو صفت بتائی۔ اور جتنے بیٹھے تھے وہ سب سوچ رہے تھے یہ ہے کون، کیونکہ تینوں صفات ان میں نہیں تھی۔ تو صفت زیادہ مضبوط ہوتی ہے بنسبت نام کے۔ اللہ نے کہا میں نام نہیں بتاؤں گا، اہل بیت کا لفظ لیا لیکن یہ نہیں بتایا اہل بیت میں کون ہے۔ اللہ نے صفت بتا دی کہ اہل بیت رسول وہ ہیں جن سے ہر طرح کا رجس دور ہے، جن کے ہر طرح کی نجاست دور ہے، تو وہ صفت بتایا کرتے تھے۔ اور اصحاب بھی جب جب علی کو یاد کرتے تھے تو صفت سے یاد کرتے تھے۔ ہر کسی کے نام کے آگے رضی اللہ لگتا ہے، علی کے نام کے آگے کرم اللہ وجہہ لگتا ہے۔ سب کے چہرے بتوں کے سامنے جھکے یہ واحد چہرہ ہے۔ اور نمازی کا مزاج بھی الگ تھا، لگ ایسے رہا تھا کہ فقیر نمازی کو جانتا تھا اور نمازی فقیر کو جانتا تھا۔ کسی عالم نے کہا کیوں نہ جانتا، کیونکہ مانگنے والا جبرائیل تھا، دینے والے علی وہ فرماتا نحن ابناء الدلیل، تو دلیل والا ہے، تمہارے
وجود میں دلیل، تمہارے ایمان میں دلیل، تمہارے امام میں دلیل، تمہاری ولادت میں دلیل، تمہاری ہر شے میں خدا نے کیا رکھی ہے، تو دلیل والا ہے۔ لہٰذا سوالوں سے گھبرایا نہ کر، سوال کے جواب میں گالی نہ دیا کر، بدتمیزی نہ کیا کر۔ اور تھے جو 70 سال ممبروں سے گالیاں دیتے تھے، لیکن ایک دن میرے مولا کی زندگی کا دکھا دے کہ جس میں مولا نے گالی کا جواب گالی سے دیا ہو۔ مولا فرماتے ہیں ہم نے تلواروں سے لوگوں کو مسلمان نہیں بنایا، ہم نے اپنے کردار سے لوگوں کو مسلمان بنایا۔ بہترین تلوار کردار کی تلوار ہوتی ہے۔ یزید نے تلوار چلائی، حسین نے کردار دکھایا۔ آج بتا کتنے فرش یزید کے لیے بچھتے ہیں اور کتنے فرش حسین ابن علی کے لیے بچھتے ہیں۔ آج کہیں بھی کوئی یزید کا نام لینے والا، ذکر کرنے والا، جو کر بھی رہے ہیں وہ شرم کے مارے کرتے ہیں، وہ ان کی مجبوری ہے کیونکہ یہ ریال کی طاقت ہے۔ لیکن یہاں جو جذبہ محبت نظر آتا ہے، یہاں جو جذبہ عشق نظر آتا ہے، یہ صرف کردار حسین کی قوت ہے جس نے لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے۔ تو اعتراض کرنے سے کوئی نہ گھبرائے، اعتراض کرنے والے کا کام ہے اعتراض کرے، اور آپ کا کام ہے آپ جواب دیں۔ کہتے ہیں بھائی ایک مرتبہ آپ شیعہ خطیب علی بن ابی طالب کے فضائل اتنے پڑھتے ہو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے، اور دوسری طرف یہ پڑھتے ہو کہ علی بن ابی طالب نے رکوع میں زکات دے دی۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہا کی خطیب پڑھتے ہیں کہ علی کے پاؤں میں تیر لگا، اور اصحاب نے کہا یا رسول اللہ نکالیں یا نہ نکالیں؟ کہا ٹھہر جاؤ، جب علی مصلی عبادت پہ کھڑے ہو جائیں اس وقت تیر نکالنا۔ تو صحابہ نے جب علی نماز پڑھنے لگے تو پاؤں سے تیر نکالا، اور آپ ہی پڑھتے ہو کہ علی کو پتہ تک نہ چلا کہ تیر نکلا ہے یا نہیں نکلا۔ سوال تھوڑا ان کا سولڈ ہے کہ ایک مرتبہ آپ یہ کہو کہ نمازی کے پاؤں سے تیر نکلا اور علی کو پتہ تک نہ چلا، اور دوسری طرف آپ کہتے ہو کہ سائل نے آواز دی اور علی کو پتہ چلا۔ سوال تو اپنی جگہ تھوڑا سا لوجیکل بھی ہے کہ ایک آدمی کے پاؤں میں تیر لگے، تیر نکل جائے اور پتہ نہ لگے، اور دوسری مرتبہ فقیر مانگے اور علی کو پتہ لگ جائے۔ میں نے کہا کہ پوری روایت پڑھتے تو تجھے بھی پتہ لگ جاتا، آدھی روایتیں نہ پڑھا کرو، آدھی قرآن کی آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، اگلا جملہ بھی تو پڑھو نا جب تو نشے کی حالت میں ہے۔ لیکن کوئی آدھی آیت پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ نماز کے قریب میں جاؤ، نماز کے قریب نہیں جاؤ، لہٰذا ہم نماز کے قریب نہیں جا رہے، تو اگلا جملہ بھی تو ہے نا۔ میں نے کہا پوری روایت پڑھو، فقیر نے ایک مرتبہ نہیں مانگا تھا، فقیر نے 3 مرتبہ مانگا تھا۔ پہلی مرتبہ کہا نمازیوں سے ہے کوئی مجھے خیرات دینے والا، نہ کسی نے دی نہ کسی نے سنا۔ دوبارہ کہا ہے کوئی خیرات دینے والا، کسی نے آواز نہیں دی۔ تیسری مرتبہ لوگوں سے نہیں کہا، اللہ سے کہا کہ خدا رحمتن للعالمین، نبی کے دربار میں آیا ہوں اور کوئی مجھے خیرات نہیں دے رہا۔ اور وہ علی جو ہمیشہ حضور خدا میں ہوتا ہے آواز کو سن لیا اور یہ اللہ نے خیرات کو عطا کر دیا۔ دیکھیے کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے جملے انسان کو گمراہ بھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک جملہ انسان کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو میں پاکستان کے کسی علاقے میں گیا اور کہا کہ مولانا یہاں تو کوئی مسجد میں آتا ہی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں علی کا مقتل گاہ ہے۔ موالی بڑے اس جملے یوز کرتے ہیں، نماز پڑھنی نہیں ہے بہانہ دیکھو۔ یہ ہے ولایت کی کمی۔ ولایت بندے کو عقل مند بناتی ہے، بے وقوف نہیں بناتی۔
ولایت عقلوں کو شارپ کرتی ہے، کین کرتی ہے. ولایت اس سائیکل کا نام ہے. سائیکل کہتے ہیں جس طرح تلوار کو تیز کیا جائے نا، وہ سائیکل ہے. تو جو چیز عقل بشر کو تیز کرتی ہے وہ ہے ولایت اہل بیت. اگر عقل تیز نہ ہو بندے کی تو دنیا کا ہر درندہ اسے بے وقوف بنا سکتا ہے. کہا کہ ہم مسجد میں نہیں جائیں گے، یہ علی مولا کی مقتل گاہ ہے، ہم کیسے مقتل گاہ میں جائیں؟ تو میں نے کہا پھر تو کربلا کیوں جاتا ہے؟ پھر تو کربلا کیوں جاتا ہے؟ کربلا بھی تو مقتل گاہ ہے، حسین ابن علی ہے. یہ تو فخر تھا علی کے لیے کہ شہادت مسجد میں مل رہی ہے، ولادت بھی اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے. فہم و شعور ہے. اگر مجلس سے فہم نہ پڑے، کل میں نے کہا نا مجلس اگر رسم ہے، اور آج پوری کوشش ہے کہ مجلس سے اہل بیت کو رسم بنانا ہے، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے فیسٹیول بنایا جائے. یہ شیعوں کا تہوار ہے، یہ شیعوں کی رسم ہے. کیونکہ جب رسم بن جائے پھر رسم میں قید و قیود نہیں ہوتا، جیسے چاہو مناؤ. مجلس رسم نہیں ہے، مجلس عبادت ہے. اور جب عبادت ہوتی ہے تو اس میں قید ہوتی ہے، اس میں شرط ہوتی ہے. اگر رسم ہو جس کا جو جی چاہے مجلس میں ویسے آ جائے، لیکن جب عبادت ہے تو باوضو ہو کر آنا پڑے گا. اگر عبادت ہے تو باادب ہو کر بیٹھنا پڑے گا. اگر عبادت ہے تو تمام ہوش و حواس سے حسین کا ذکر سننا پڑے گا. آج ایشو کیا ہے، اس ممبر کا ایشو کیا ہے؟ ایشو یہی ہے کہ ہم نے صرف لفظ لیے، ان الفاظ کے مفاہیم نہیں لیے. مثلا لفظ ولایت مطلب کہ علی ولی اللہ، آگے پتہ ہی نہیں کہ ولایت ہے کیا. کل میں نے کہا لفظ تبرہ مطلب کیا ہے؟ لعنت. آگے پتہ ہی نہیں کہ تبرہ کا مطلب کیا ہے. تبرہ اس مکتب کا حصہ ہے. لیکن کل میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک بندہ نشہ کر کے، چرس پی کر، بھنگ پی کر، بڑے مدہوشی کی حالت میں کہتا ہے کہ یزید پر لعنت ہو. علماء فرماتے ہیں واللہ یزید بھی حیرت کھاتا ہوگا، بندہ میری پارٹی کا ہے، لعنت بھی مجھ پہ بھیج رہا. تو یہ تبرہ نہیں ہے. تبرہ کا مطلب یہ ہے مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا، شکل میں حسین جیسا نہیں، صفات میں حسین جیسا. شکل میں یزید جیسا نہیں، صفات میں یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب تجھے یہ دیکھنا ہے کہ تیرے اندر حسین والی صفات کتنی ہیں اور یزید والی صفات کتنی ہیں. اگر یزیدی صفات ہیں تو ہر وہ مومن دنیا کے جس بھی کونے پر یزید پر لعنت بھیج رہا ہے وہ لعنت تیرے اوپر بھی آئے گی. اس بندے میں جس میں صفات یزیدی ہیں، یزید شکل بدلتا ہے اور وہ کردار مختلف جسموں میں نظر آتا ہے. یہ جو داعش کی صورت میں بچیوں کو قتل کر رہے ہیں، یہ جو گردنوں کو قلم کر رہے ہیں، یہ جو عزتوں کو پامال کر رہے ہیں، کیا یہ یزید نہیں ہے؟ کیا تیری لعنت ان کے اوپر نہیں جاتی؟ تا قیامت جس جس کا کردار یزید جیسا ہوگا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، علی کی بھی لعنت ہے اور علی والوں کی بھی لعنت ہے. اور تا قیامت جس جس کا کردار حسین جیسا ہوگا اس پر اللہ کا بھی سلام ہے، حسین کا بھی سلام ہے اور علی والوں کا بھی سلام ہے. دعا ملتی ہے. مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریے. کہ کل میں نے کہا، جب آپ نے کہا انما ولیکم اللہ، نظریہ بنا کہ میرا ولی کون ہے؟ اللہ ہے. میں نے کہا لا الہ الا اللہ. جب آپ نے کہا کہ وہ رسول ہو، نظریہ بنا کہ اللہ کے بعد اگر میرا کوئی ولی ہے تو میں نے کہا محمد رسول اللہ. تیسری مرتبہ جب کہا کہ وہ ولی ہے جو رکوع کی حالت میں زکات دیتا ہوں نظر آ جائے، میرا نظریہ بنا کہ رسول کے بعد اگر کوئی ولی ہے تو علی ولی اللہ ہے. یہ تین ولایتوں کا میں نے اقرار کیا. اسے علمی زبان میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے ولایت نظری کا اقرار کیا. آپ
آپ نے اپنے نظریے کا اظہار کیا. اذانوں میں جب آپ کہتے ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ گواہی جب آپ دیتے ہو، وہ گواہی کیا ہے؟ اعلان نظریہ ہے کہ میں امام باڑوں سے نظریہ کر رہا ہوں. یہ امام بارگاہ کس کا ہے؟ یہ 3 ولایت والوں کا امام بارگاہ ہے. اس نے اللہ کی ولایت کو بھی مانا، رسول کی ولایت کو بھی مانا، اور علی کی ولایت کو بھی مانا ہے. یہ آپ نظریے کا اعلان کرتے ہو. اعلان نظریہ بھی ضروری ہے، لیکن صرف نظریہ انسان کو سلمان نہیں بناتا. صرف نظریہ تجھے مالک اشتر نہیں بناتا. صرف نظریہ تجھے میثم تمار نہیں بناتا. یہ جو 20,000 خط حسین کو لکھے جا رہے تھے، یہ نظریہ تھا. لیکن ایک بندہ کوفے سے نکل کر کربلا جا رہا تھا، حبیب ابن مظاہر، یہ عمل تھا. نظریے امامت کو نہیں بچاتے، عمل امامت کو بچاتا ہے. کہ تمہارے وجود میں ولایت عملی کتنی ہے، لیکن افسوس اس منبر سے ولایت عملی کی گفتگو نہیں ہوتی. جھگڑا صرف ولایت نظری پر ہے. ولایت نظری سے کچھ بھی نہیں ملتا، نظریہ ہے. لیکن یہ نظریہ جب عمل میں آتا ہے تب جا کے تمہارے وجود میں نور و نورانیت پیدا ہو جاتی ہے. نظریہ ہے کہ بلب کمرے کو روشن کرتا ہے، لیکن عملی ہے جب یہ بلب روشن ہوگا. خالی بلب کے لگنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اس بلب میں روشنی نہ آ جائے. بالکل اسی طرح نظریہ ہے کہ علی کی ولایت انسان کو جنت لے کر جاتی ہے. لیکن کب جنت لے کر جائے گی؟ جب یہ ولایت میرے وجود کے اندر نافذ ہو جائے گی. اور جب نافذ ہو جائے گی، خدا سب سے بڑا انعام دیتا ہے اس جماع کو، اس مومن کو، اس بوڑھے کو، اس علی کے چاہنے والے کو. تجھے صاحب کرامت بنا دیتا ہے. بہت بڑا درجہ ہے، تجھے صاحب کرامت بنا دیتا ہے. سید علی ہمدانی کی بات کل شاید بتائی کہ آپ کو نہیں بتائی. کشمیر کے سید علی ہمدانی صاحب کرامت، قلندر صاحب کرامت، شاہ عبد اللطیف صاحب کرامت. انہی صاحبان کرامت نے پوری سندھ کی دھرتی کو محب اہل بیت بنایا کہ نہیں بنایا؟ ورنہ اتنی تبلیغ کو مولویوں کی تو زمانے مولوی تھے ہی نہیں. یہ انہوں نے کرامت کے ذریعے سے جگہ جگہ محبت اہل بیت کو پھیلایا. تو اگر تم بھی صاحب کرامت بن جائے تو پوری بستی کو علی والا بنا سکتا ہے. اگر تم معروف کرخی بن جائے، معروف کا واقعہ بھی شاید کل سنایا کہ نہیں سنایا. معروف کرخی کیسے صاحب کرامت ہے؟ تو لوگ آتے ہیں امام رضا کی خدمت مولا رضا سے ملنا چاہتے ہیں. معروف ہے کہ امام رضا آرام فرما رہے ہیں. کہ معروف کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کہا کہ دریا میں تلاطم ہے، کشتیوں کا سفر ہے، کہیں کشتیاں ڈوب نہ جائیں. کیوں آئے ہو؟ کہ معروف مولا سے تعویذ لینے آئے ہیں. معروف نے کہا میں تجھے لکھ کے دیتا ہوں. لکھ کر دیا، لے گئے. کہتے ہیں کافی کشتیاں ڈوب گئیں لیکن ہماری کشتی نہیں ڈوبی. جب واپس آئے تب دیکھیں تو صحیح معروف نے لکھا کیا ہے. اور جب کھولا تو لکھا تھا اے دریا تجھے قسم ہے معروف کے سر کی. اے دریا تجھے قسم ہے معروف کے سر کی. پریشانی کے عالم امام رضا کی خدمت میں مولا رضا یہ عجیب سے جملے لکھ دیے. اس کو لکھنا تو یہ چاہیے تھا اے دریا تجھے قسم ہے رضا کی، اے دریا تجھے قسم ہے پنجدن کی. لیکن یہ لکھا کہ دریا تجھے قسم ہے معروف کے سر کی. امام نے مسکرا کر کہا معروف تیرے سر میں ایسا کیا ہے کہ دریا نے اس کی کشتی کو نہیں ڈبویا؟ کہ مولا مجال تھی دریا کی کہ میرے سر کی بات کو نہ مانتا. کہ کیوں معروف تیرے سر میں ایسا کمال کیا ہے کہ مولا جس سر نے اتنے سالوں سے رضا کے در کی نوکری کی ہو، جرأت ہے دریا کو کہ میرے سر کی قسم کو نہ سنتا. تو اللہ اگر اس وجود میں ولایت نافذ ہو جائے، بڑی قسم دینے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایسی قسم دو کہ تجھے قسم ہے اس شخص کی جس کے دل میں علی کی ولایت ہے. ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ یہ چاند و چرند و پرند آپ کی قسموں کو رد کریں. لیکن شرط وہی ہے نا، ولایت از ایکول ٹو علی ولی اللہ نہیں ہے. علی ولی اللہ نظریہ ہے کہ رسول کے بعد انہوں نے فلاں فلاں کو ولی مانا. ہم نے رسول کے بعد کس کو مانا؟ علی کو ولی مانا. حالانکہ ہم نے ولی تو 12 کو مانا ہے، لیکن ازاج ایک کا کیا جاتا ہے. یہ تو 12 ایک تو نہیں ہے، ولی تو 12 ہیں لیکن اظہار ایک کا کیا جاتا ہے. کیونکہ جس کو ایک مل گئے اسے سارے مل جائیں گے، اور جسے یہ ایک نہیں ملا اسے کوئی بھی نہیں ملے گا. تو یہ ہے نظریے کا اظہار. اور باقی جھگڑوں میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ اظہار نظریہ کہاں کہاں ہونا چاہیے، وہ الگ بحث ہے. لیکن اصل جو ولایت ہے اس تک پہنچنا ہے.
کیسے پہنچے گا؟ وہ ولایت میری زندگی میں، وہ ولایت میرے گھر میں، وہ ولایت میری جاب میں، وہ ولایت میری بچوں کی زندگی میں، وہ ولایت جب ماں کی شکم میں بچہ ہے تب بھی اسے ولایت ملنی چاہیے۔ ولایت کا مطلب قرآن کی آیت النبی اولا بانفسکم، قرآن بتاتا ہے اے لوگو یہ نبی تمہارے نفسوں کے اوپر ہے، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری بیوی سب سے اوپر نبی ہے۔ تمہاری جان کا مالک، مال کا مالک، بیوی کا مالک، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ نبی ہے۔ جب تو کہتا ہے نا محمد رسول اللہ، مطلب یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ کا ہے، میں خود بھی اپنا نہیں، جو آپ کہیں ویسے کروں گا۔ یہ وسلموا تسلیما کا مطلب یہی ہے، یعنی اگر نبی چاہے تو بغیر اجازت میرے مال کو خرچ کرے، وَأَوْلَىٰ بِأَنفُسِكُمْ ہے، اگر چاہے تو میری بیوی کو میری اجازت کے بغیر طلاق دے، اولیٰ بِأَنفُسِكُمْ۔ اب سمجھ میں آئی کہ علی کو ہم کے طلاق کیوں تھا؟ وہ پہنچ گئے تو پہنچ گئے، کیونکہ اولیٰ بِأَنفُسِكُمْ ہے، ہر چیز کے مالک ہیں، جتنا اختیار ان کا مجھ پر ہے اتنا اختیار میرا مجھ پر نہیں ہے۔ یہ چاہیں حکم دے مجھے جہاد پہ جانا پڑے گا، جان کو قربان کرنا پڑے گا، اب آپ راضی نہیں، لیکن نبی کہے بیٹے کو جانا ہے، رسول کہے اولاد کو جانا ہے۔ تھے نا بدر میں ایسے، حنین میں ایسے کہ باپ دوسری طرف تھا، بیٹے دوسری طرف تھے، کیونکہ یہ اولیٰ بانفسکم ہے، جو یہ کہے تجھے ویسا کرنا ہے۔ تو مطلب اگر تیرا نظریہ ہے لا الہ الا اللہ، مطلب میری جان، میرا مال، میرا ناموس سب کا مالک کون ہے؟ اللہ کے بعد اختیار کس کے پاس ہے؟ نبی کے پاس ہے۔ نبی کے بعد اختیار کس کے پاس ہے؟ علی ابن ابی طالب کے پاس ہے، کیونکہ یہ وارث علم رسول ہے، یہ وارث عصمت رسول ہے، جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ لیکن اب یہ ولایت عملی کیسے بنے گی؟ یہ ولایت عملی ولایت ہے۔ جب آپ سنتے ہیں نا سلمان 10ویں درجے پر، ابو ذر 7ویں درجے پر، یہ درجات کیا ہیں؟ یہ ولایت کے درجات ہیں۔ جب تک ان ولایت کے درجات کو طے نہیں کرے گا یہ جوان، آج جوان ہے ٹی وی کی ولایت میں، کہتا علی رضی اللہ ہے، لیکن اس سے اوپر جلدی ٹی وی کی ہے، ڈراموں کی ہے، یہ کپڑے وہی پہنتا ہے جو ٹی وی والے دکھاتے ہیں، یہ خاتون فیشن وہی کرتی ہے جو اسے ٹی وی سے ملتا ہے، مجلس میں آ کے کہتی ہے میرے اوپر علی کی ولایت ہے، اور گھر میں جا کر بتاتی ہے میرے اوپر ٹی وی کی ولایت ہے۔ ولایت کہتے ہیں حکومت کو، بھائی تیرے اوپر تمہارے ذہن پر حکم فرما کون ہے؟ تمہارے مائنڈ کو انسٹرکشنز کون دے رہا ہے؟ ٹی وی دے رہی ہے، مولا دے رہا ہے، نہج البلاغہ دے رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ گھنٹے گھنٹے ڈرامے دیکھنے والے فوراً کہتے ہیں یہ کپڑے اچھے میں پہنوں گی، ایسا میک اپ خریدنا ہے، ایسا فیشن کرنا ہے۔ کس کو فالو کر رہا ہے؟ یہ علی کو فالو نہیں کر رہا۔ آج کا جوان کسے فالو کر رہا ہے؟ کل میں نے 3 مراتب آپ کو بتائے تھے نا۔ پہلا مرتبہ کیا ہے؟ طہارت۔ اب یہ دخول ولایت ہے، ولایت میں داخل ہونے کی کھڑکیاں ہیں۔ سفر کرنا شروع کریے، آپ کو ایسی لذت ملے گی کہ آپ کہیں گے مولانا اے کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا، ہم تو کب کے صاحب کرامت بن جاتے، کب کے وہ لذتیں آپ کو مل جاتی، فضول لذتوں میں جمع لگا ہوا ہے۔ افسوس ہوتا ہے گاڑی میں گزرتا ہوں، گھنٹے گھنٹے لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فضول کا ٹائم ضائع، چائے پیتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس مشغلے میں شیطان نے دنیا کو لگا دیا ہے۔ ارے اس سے اچھا تھا تو محفل علی میں بیٹھ جاتا، تو 4 جملے نہج البلاغہ کے پڑھ لیتا، تو 4 جملے صحیفے سجادیہ کے پڑھ لیتا۔ اتنے معارف ہیں، لیکن آپ کا بھی قصور نہیں، اس ممبر سے معارف بیان صرف ریپیٹڈ چیزیں اس ممبر سے بیان کی جاتی ہیں۔ بھائی اٹھاؤ یہ نہج البلاغہ کس کے لیے ہے، صحیفے سجادیہ کس کے لیے، تمام تر معارف ہیں۔ تو پہلا درجہ ولایت عملی کے میدان میں داخل ہونے کے لیے پہلا درجہ یہ کہ اے مومن تمہارا لباس پاک ہونا چاہیے۔ نجس لباس کے ساتھ نماز بھی پڑھو گے، نماز قبول نہیں ہے۔ نجس لباس کے ساتھ حسین کی مجلس میں نہ آنا، کیونکہ جب نجاست لگی ہوگی، یہ ذکر پاکوں کا ذکر ہے، طاہروں کا ذکر ہے، جن کے قریب کبھی نجاست گئی نہیں ہے، جو بطول ہیں، یہ ان کا ذکر ہے۔ تو اے خاتون، اے مرد، اے جوان، اے عورت، گھر کو پاک رکھا کر، بیڈ کی چادروں کو صاف رکھا کر، بچے کے کپڑے نجس ہو جائیں فوراً کپڑوں کو تبدیل کیا کر،
کیونکہ جتنا نجاست میں رہے گا اتنا شیطان کے قریب رہے گا، اور جتنا پاک و پاکیزہ، کیوں ہر نماز کے لیے شرط ہے، نماز حفاظت کے لیے بلاخص صاف ستھرا کپڑا پہن، لباس پہن۔ یہ خوشبو کا کیوں کہا بولا؟ مومن ہمیشہ مومن خوشبو والا ہوتا ہے، مومن خوشبو غذائے عقل ہے۔ آپ کے مغز کی غذا بھی کیا ہے؟ خوشبو ہے، حافظہ تیز ہوتا ہے۔ یہ مومن ہمیشہ خوشبو میں رہتا ہے، حافظہ تیز فریش رہتا ہے، ڈپریشن سے بچتا ہے۔ کیونکہ یہاں خوشبو کا یوز بڑا کم ہے، تو لہٰذا بدبو میں رہو گے دماغ بدبودار رہے گا، خوشبو میں رہو گے دماغ خوشبو۔ علی والے کے محلے میں جائیں تو بدبو نہیں آنی چاہیے، خوشبو آنی چاہیے۔ ایک دوسرے کی ذمہ داری بھی، گندگی میرے محلے میں کیوں؟ دنیا آئے تو اسے پتا لگے ہم کسی ایسے کے محلے میں ہیں جو علی کا چاہنے والا ہے۔ یہ نہایت عملی ہے۔ تمہارے محلے صاف ستھرے ہونے چاہیے، گندگی اور نجاست نظر نہیں آنی چاہیے، ایک الگ سا ٹرینڈ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پاکوں کا ماننے والا ہے۔ اس کے گھر میں طہارت ہونی چاہیے، صفائی ہونی چاہیے۔ تبھی کہا صفائی نصف ایمان، آدھا ایمان ہے، کیونکہ ایمان اسی سے بنتا ہے۔ بندہ صفائی نہیں، میلا ہے، بدبو آ رہی ہے، یہ ایمان والا کیسا ہے؟ یہ اللہ کے مصلی پہ بھی کھڑا ہوگا، ملائک بھاگ جائیں گے، کیونکہ ملائک نوری مخلوق ہیں، وہ اچھی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، بری چیزوں کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے۔ تو پہلی چیز مومن کا لباس پاک ہونا چاہیے۔ کل میں نے خواتین کے لیے بتایا کہ بچہ 1 دن کا ہو یا 6 مہینے کا، اس کی نجاست ہوتی ہے۔ ہم فقہ حنفیہ والے نہیں ہیں کہ جب تک دودھ پیے تو پاک ہے، جو بھی پیے جو بھی کھائے اس کی ہر چیز کیا ہے؟ نجس ہے۔ تو لباس کو پاک و پاکیزہ رکھو۔ دوسرا درجہ کیا تھا؟ اے مومن اپنے جسم کو بھی پاک رکھو۔ اچھا جب لباس کی بات آئی تو لباس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور لباس کا حیا والا ہونا بھی ضروری ہے۔ رسول خدا متقین کی صفات میں بتاتے ہیں کہ متقی لوگ کبھی بھی لباس شہوت نہیں پہنتے۔ متقی لوگ کبھی بھی لباس شہوت، اے خاتون اگر پتلا کپڑا پہنیں یہ لباس شہوت ہے، اگر ٹائٹ لباس پہنیں یہ لباس شہوت ہے۔ اللہ علی اور ملائکوں کی اس پہ لعنت ہوتی ہے، کیونکہ جب یہ لباس پہن کر چلتی ہے یہ علی کی نمائندہ نہیں ہوتی، یہ شیطان کی نمائندہ ہوتی ہے۔ کتنے جوان گمراہ ہوتے ہیں، کتنی معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے۔ گھر میں بھی اگر عورت لباس پہنے، کیونکہ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کا رواج ہے، سارے محرم تو نہیں ہے تمہارے گھر میں، شوہر کے بھائی بھی ہیں، دیور بھی ہیں، ان کے سامنے بھی، یا مرد میں غیرت نہیں، فرمایا عورت کا حیا مرد کی بے غیرتی کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ صبح سے شام تک کمانا فرض نہیں ہے کہ عورتیں اگر مارکیٹ میں کپڑے لینے جاتی ہیں تو یہ بھی فرض ہے مرد کا، اسے کو ایسا کپڑا لے کر آؤ جس سے جسم ظاہر نہ ہو۔ اور لباس شہوت صرف عورت کے لیے نہیں، مرد کے لیے بھی ہے۔ ہاں، انڈیا کا کلچر کیوں تباہ ہوا؟ کیونکہ سارے ویسٹرنائز ہو گئے۔ افغانستان ہے، پاکستان ہے اور کچھ عرب کنٹریز ہیں جن کا کلچر ابھی تک بچا ہوا ہے۔ دنیا کی پوری کوشش ہے کہ آپ کے کلچر کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اور واللہ عربی لباس سے بھی آپ کا لباس اچھا ہے۔ اب یہ لباس عربی پہناؤ ہم توڑ نہیں سکتے، مولوی تو توڑنا نہیں چاہیے، تو ہم کیونکہ آرام سے چلتے ہیں، لیکن روٹین زندگی میں یہ لباس بھی مشکل ہے۔ یہ جو شلوار کرتا پاکستانی کلچر ہے یہ بہترین لباس ہے، پوری زندگی امام خمینی شلوار کرتا پہنتے رہے، آج تک آقا خامنہی شلوار کرتا پہ لباس حیا ہے۔ لیکن اگر ہمارے جوان پینٹ شرٹس کے اتر آئے، میں لباس کا دشمن نہیں ہوں، لیکن پینٹ شرٹ لباس حیا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ لباس حیا آپ کا پاکستانی لباس ہے۔ آج میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے یہ شیطان کی نمائندیاں جو ایکٹرس کی صورت میں ہیں، ڈرامہ پاکستانی، کہانی پاکستانی، سوسائٹی پاکستانی، لیکن اس نے کپڑے ویسٹرن پہنے ہوئے ہیں۔ بھائی تمہارا باپ انگریز تھا، تمہاری ماں انگریز تھی، سارا پاکستانی مزاج ہے، پاکستانی ماحول ہے، کیونکہ ڈرامے میں کلچر کے حوالے سے انویسٹ کی جاتی ہے۔ آسان کر کے آپ کو سمجھا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ دیکھیے میں ہوں رائٹر، ایک ہے ڈائریکٹر، رائٹر نے کہانی لکھی، ڈائریکٹر نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، پروڈیوسر نے اس کو بنانا ہے، اب ان کو چاہیے انویسٹر،
ڈرامے پہ خرچہ آتا ہے، ایکٹر کی فیس، ایکٹریس کی فیس، اسٹیج پہ ریکارڈنگ، کروڑوں کا خرچہ ہے. یہ کہاں سے لاتے ہیں؟ کہاں سے پیسہ ملتا ہے؟ ایک کمپنی آتی ہے کہتی ہے سارا خرچہ ہمارا، انویسٹ ہم کریں گے، یہ پرسنٹیج ہے، یہ ہمارا شیئر ہے، لیکن ہماری شرط ہے. شرط کیا ہے کہ پورے ڈرامے میں ایکٹر اور ایکٹریسز جو کپڑے پہننے کی وہ ہم دیں گے. فری میں کوئی میچ نہیں کرتا. پھر یہ ساری ویسٹرن ورلڈ کے نمائندے پاکستان کے ڈراموں میں آتے ہیں، زیادہ کچھ نہیں کرتے، کہتے ہم انویسٹ کریں گے، مثلا $1 ملین ہم انویسٹ کر رہے ہیں اس ڈرامے پر، لیکن شرط یہ کپڑے وہی پہنیں گے جو ہم کریں گے. اب انہیں بے حیائی کا لباس پہنایا جاتا ہے. آپ کی بچی، آپ کا بچہ گھنٹوں گھنٹوں ڈرامہ دیکھتا ہے. ڈرامے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک خاتون کو بے حیائی لباس میں دیکھتا ہے، پہلی مرتبہ آتا ہے اس نے کتنے گندے کپڑے پہنے، دوبارہ آتی ہے، تیسری مرتبہ آتی ہے، جو ریپیٹڈلی جب یہ دیکھتا ہے اب اس کے ذہن میں بے حیائی نہیں رہتی. رسول کا فرمان بھی ہے آخری زمانے میں شیطان گناہ کو نارملائز کرے گا. کیا کرے گا؟ یعنی پہلی مرتبہ دیکھو گے جھٹکا لگے گا، یہ کمی سی بے حیائی ہے، لیکن دوبارہ 3 بار 4 بار 5 بار اتنا دکھایا جائے گا اب تجھے برا نہیں لگے گا، تو سیٹسفائی ہوگا. اب تیرے بچے کو برا نہیں لگے گا. اب تیرے سب کانشیس میں چلا گیا کہ یہ چیز کیا ہے، صحیح تو ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب غیرت نہیں آئے گی، اب حیا نہیں آئے گا. اب اس ایکٹریس کو دیکھ دیکھ کر جب تجھے عادت ہو گئی، کل وہی کپڑے تمہاری بیٹی پہنے گی تو تجھے برا نہیں لگے گا، نارملائز ہو جائے گی وہ چیز. تو وہ اور مرد ہو یا عورت ہو، لباس سے شہوت پہننا منع ہے. ایسا کپڑا پہنو جس سے گناہ کی بو بھی نہ، جس سے شہوت کسی کی نہ ابھرے. ظاہر معاشرہ ہے، سارے جوان تو شادی شدہ نہیں ہیں، ایون رشتے داروں میں، شادیوں میں، گھروں میں، کزنوں کے بیچ میں کسی خاتون کو احتیاط کرنا چاہیے. جوائنٹ فیملی ہے، کزن ساتھ رہتے ہیں، آنا جانا ہے، تو خبردار کبھی ایسا لباس نہ پہننا. اور علی بادی اگر گھر میں کوئی نامحرم بھی آتا ہے تو نماز کی بڑی چادر اوڑھ لیتی ہے. یہ سیرت جناب سیدہ ہے کہ کھلا لباس، اگر لباس تنگ بھی ہے، گھر کا لباس ہے، اگر کوئی نامحرم آتا ہے تو فوراً بڑی چادر لپیٹنی چاہیے تاکہ ذرہ برابر میرے وجود کی وجہ سے کسی جوان کے ذہن میں ذرہ برابر شہوت اجاگر نہ ہو، اس کا ذہن تباہ و برباد نہ ہو. اور خدا اپنے لباس کو سنبھالیے، اپنے کلچر کو سنبھالیے. کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے پاکستان پر جو ایران میں بھی نہیں ہے. 40 سال ہو گئے انقلاب کو، لیکن آج تک ایرانی اپنی قوم کے لباس کو صحیح نہ کر سکے. اور یہاں پر اتنے پروپیگنڈے ہونے کے باوجود آج بھی آپ کا لباس بچا ہوا ہے. اس لباس کو سنبھالو. عجیب چیزیں نظر آتی ہیں. کافی جوانوں کو میں نے دیکھا ہم چھوٹی چھوٹی شرٹس پہنتے ہیں، پینٹ پہنتے ہیں، اب سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے سب کچھ نظر آ رہا ہے. یہ بڑی بے حیائی ہے. تو اللہ کے حضور میں سجدہ کر رہا ہے، اتنی بے حیائی ہے. ذرہ برابر شرم نہیں ہے کہ میں کس کے حضور میں. اور ہم عراق گئے تو کوئی ایرانی لڑکا تھا، پتہ نہیں کون تھا، وہ سجدے میں گیا تو شرٹ اس کی ساری اوپر ہو گئی. تو عراقی کو تو بڑا غصہ، اس نے پیچھے سے دیر مارا اسے. وہ بیچارہ رونے لگا. اس نے عربی میں کہا مجھے شرم نہیں آتی تو علی کے حرم میں بیٹھ کر اتنی بے حیائی کر رہا ہے. سجدہ خدا کو، اور یہ شرم نہیں کہ میری پیٹھ پیچھے سے نظر آ رہی ہے. تو فرمایا تقویٰ اس کا نام نہیں ہے. ایک طرف نظام میں دجالی، دجال کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو نظام اپنا نافذ کرتا ہے. یہی دنیا کو ویسٹرنائز، ویسٹرن کلچر کا میں دشمن نہیں ہوں، لیکن اصل یہ ہے کہ ویسٹرن کلچر اور اسلامی کلچر میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیونکہ ویسٹرن ورلڈ میں حیا کا تصور نہیں ہے، غیرت کا تصور نہیں ہے. آپ وہ اگر کپڑا بنائے گا اس میں تو حیا کا تصور ہی نہیں ہے نا. دیکھو اس کا جو کلچر ہے، اس کا جو بیس ہے، بیس کو سمجھیے. اب ظاہر بھائی میں مسجد بنا رہا ہوں، کوئی مندر بنا رہا ہے، تو مسجد کا ڈیزائن اپنا ہے، مندر کا ڈیزائن اپنا ہے. مسجد میں محراب ہوگا، ایک امام کھڑا ہوگا، پیچھے نمازی کھڑے ہوں گے. کسی مندر میں محراب ہے، کوئی بندہ کہے کہ مسجد بناؤں مندر کے ڈیزائن پہ، تو دنیا ہنسے گی کہ نہیں ہنسے گی؟ ویسٹرن ورلڈ کپڑے بناتا ہے اپنے معیارات کے مطابق.
مسلمان کپڑے بناتا ہے اپنے معیارات کے مطابق. ہم دونوں کے اصول الگ ہیں, ہم دونوں کی سوچیں الگ ہیں, تو ظاہر وہ کپڑے بناتے اپنے معیار. ان کے کلچر میں حیا کا کانسیپٹ نہیں ہے, غیرت کا کانسیپٹ نہیں ہے. ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دیکھے جاؤ. اور سنیے گا, ان کا کانسیپٹ کیا ہے؟ دیکھا جاؤ, ہر قیمت میں دیکھا جاؤں. وہ خاتون ایسے کپڑے پہنتی ہے کہ میں دیکھی جاتی ہوں. 4 مرد مجھے دیکھیں, 10 مرد میرے پیچھے لگے, کیونکہ حیا کا کانسیپٹ نہیں, وہاں شہوت کا کانسیپٹ ہے. پوری فلم انڈسٹری کی جو بیس ہے وہ ویسٹرن بیس ہے نا. ایکٹر ایکٹریسز کیا کرتی ہیں؟ گندے کپڑے, گندے پوز, سب کچھ ہی میں دیکھی جاؤں, زیادہ سے زیادہ مجھے ویورشپ ملے. اب دیکھنے والا نشائی ہے, موالی ہے, زانی ہے, شرابی ہے, جوالی ہے, اس کے میٹر نہیں کرتا, بس میں دیکھی جاؤں. اور یہی کلچر آپ کے بھی سوشل میڈیا میں, یعنی وہی سوچ آج ہمارے نور خان کے ذہن میں, وہی سوچ آج ہمارے خطیبوں کے ذہن میں, وہی سوچ آج ہمارے مولویوں کے ذہن میں کہ بس دیکھا جاؤں. یہ جو ہوا کا کلچر ہے یہ بھی ویسٹرن کلچر ہے کہ ہر صورت میں مجھے ہوا ملے. صحیح پڑھوں یا غلط یہ معیار نہیں ہے. مجمع کا بھی یہی معیار بن, یہ ویسٹرن معیار ہے. یہ میڈیا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نور خان بھی چاہتے ہیں بس مجھے لائک ملے, سبسکرپشن ملے, 4 لاکھ میرے سبسکرائبر ہو جائیں. پر معیار کیا ہے؟ تجھے کون سبسکرائب کر رہا ہے؟ متقی بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے. یہ جو لائف ہے یہ دنیاوی لائف ہے. آج تک تو نے نیت بنائی کہ مجھے وہ پسند کرے جو نمازی ہو, مجھے وہ پسند کرے جو متقی ہو, یا تو بس اس پہ خوش ہو جاتا ہے؟ پسند کرنے والا جو بھی ہو بس پسند کرے. یہ سوچ ویسٹرن سوچ ہے, بس مجھے پسند کرے کوئی بھی ہو. مولا فرماتے نہیں, تیری پوری زندگی کوشش ہونی چاہیے دنیا ساری ادھر چلی جائے, تجھے ایک پسند کرے, وہ تیرا رب ہے, وہ تیرا خدا ہے. تو کن پسندوں کے پیچھے لگا ہوا ہے, تو کن مجموعوں کے پیچھے لگا ہوا ہے, تو کن ذہنیتوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. اب یہ کرتا کیا ہے؟ دیکھیے کتنا خطرناک ہے. یہ دجالی سوچ ہے جس کو آج تک بولا نہیں گیا کہ جب یہ لوگوں کی لائف کو حاصل کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے, وہ نور خان ہو, مولوی ہو, کوئی بھی ہو, سیاستدان ہو, کوئی بھی ہو, جب یہ لوگوں کی لائف لسٹ کو لائک کرنا پسند کر دیتا ہے, تو اب یہ نوحہ ریکارڈ کرتا ہے نا, اس کے سامنے لوگوں کی پسند ہوتی ہے. بڑا حساس موضوع ہے. اس کے سامنے کس کی پسند ہوتی ہے؟ لوگوں کی, کیونکہ پسند کن کو کرنا ہے؟ لوگوں نے. اب یہ وہ ہر کام کرتا ہے جو لوگوں کو اچھا لگے. ایکٹنگ بھی کرے گا, ڈرامے بازیاں بھی کرے گا, شو بازی بھی کرے گا, ریاکاری بھی کرے گا, کیونکہ لوگوں کی پسند نہیں آ رہا ہے. لیکن وہ نوح خان جس کی پسند لوگ نہ ہوں, وہ نوحہ اس نیت سے رکھے کہ بس زینب راضی ہو جائے. اس کی کتنے مکس ہو چکے ہیں. یعنی ہم نام علی کا رہ رہے ہیں, لیکن زندگی میں جس کانسیپٹ کے تحت جی رہے ہیں وہ کانسیپٹ شیطان کا ہے, وہ کانسیپٹ ویسٹرن ورلڈ کا ہے, وہ کانسیپٹ دجال کا ہے, وہ کانسیپٹ نفس کا ہے. علی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ چھوڑ دے لوگوں کو, چھوڑ دے لوگوں کو, یہ دیکھ تیرا رب تیرے کام سے راضی ہے کہ نہیں. چھوڑ دے 1000 لائک کو, چھوڑ دے ملین سبسکرپشن کو. بھائی اگر سبسکرپشن میں یار ہونا خدا رہا تو مائیکل جیکسن کی جتنی سبسکرپشن تھی نا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے.
ایسے ایسے امریکن ڈانسر اور سنگرز ہیں جن کی مور دین 100 ملین سبسکرپشن ہے. تو اگر یہ نور خان کے خطیب یہ سوچے کہ میرے سبسکرائبر زیادہ ہیں تو اگر معیار یہ ہے تو تجھ سے ناچنے والی کے زیادہ ہیں. اگر معیار یہ ہے تو تجھ سے ایکٹنگ کرنے والے کے زیادہ ہیں. یہ معیار دنیا کا معیار ہے. اور ٹی وی پر کسے بلایا جاتا ہے؟ یہ کانسیپٹ حیا کا کانسیپٹ نہیں ہے, یہ کانسیپٹ غیرت کا کانسیپٹ نہیں ہے. جب معاشرہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, لیکن مطلب شیطان بن جائے, یہاں کا نظریہ شیطانی نظریہ بن جائے کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو, وہ خاتون ہو یا مرد ہو, ٹک ٹاک پہ اتنی بے حیائی پھیلا دے لیکن اسے مارننگ شوز میں بلایا جائے, اسے ٹی وی ایڈز دیے جائیں. کہ کانسیپٹ کون سا ہے؟ وہی کانسیپٹ ویسٹرن کانسیپٹ ہے کہ سبسکرائبر اس کے زیادہ ہیں, چاہے وہ سبسکرائبر گندے سے گندے نجس لوگ ہوں کہ دن رات جن کا کام شرمانی کاموں میں مبتلا ہے. ان کے معیار یہ نہیں کہ 10 لوگ نمازی کسی کو پسند کریں, یہ معیار نہیں کہ اللہ کی نگاہوں میں محترم ہے کہ نہیں, معیار یہ ہے کہ شیطان کی نگاہوں میں محترم ہے. دنیا اس کے پیچھے ہے, لوگ اسے دیکھتے ہیں, لہٰذا ہم بھی اسے میڈیا پر کیا کریں گے؟ بلائیں گے. کربلا نے اسی باطل نظریے کو توڑ دیا. بہت باطل نظریہ. ایک طرف عدد بڑا اہم ہے, عدد پہ غور کیجیے. کبھی کا امام زمانہ کے 313, کبھی آپ آتے کربلا میں 72. اتنی قلت والا عدد آپ کے سامنے کیوں آتا ہے؟ کیونکہ خدا بتانا چاہتا ہے میں اکثریت کو نہیں دیکھتا, میں تمہاری قلت, اگر قلت بھی ہے تو تمہارے عمل کو دیکھتا ہوں, کیونکہ آخرکار فیصلہ تو مجھے ہی کرنا ہے نا. تو آئے انسان عقل سے زندگی گزارا کر, سوچا کر لباس کون سا پہن. لباس وہ ہو جو لباس حیا ہو, لباس وہ ہو جو لباس غیرت ہو. بے حیائی اور شہوت کا لباس ہے مرد خاتون کبھی پہننا نہ کیا کر. اور اس کی ایک دلیل ہے, آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, میری ہر جوان سے گزارش, ایک طرف دنیا کے بے حیا لوگ اور بے حیا جوان مختلف چیزیں بنا رہے ہیں, ٹک ٹاک ہو, وہ بلاگس ہوں, وہ پرینکس ہوں, ہاں تو آپ کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے. یہ موبائل صرف فوٹو نکالنے کے لیے نہیں ہے نا, آپ بھی روڈی میں, سرکل میں, خیرپور میں, مختلف جگہوں پہ اچھی اچھی کلپس بناؤ, اچھے اچھے بلاگس بناؤ. ایسا اتحاد بین المسلمین کا اخلاقی بلاگس بناؤ, پہلے ڈائریکٹ کرو, چھوٹی چھوٹی کہانیاں بناؤ. پورا ایک انسان سے ایک پروجیکٹ بنتا ہے کہ میں کیا بنانا چاہتا ہوں, اخلاق پر, سچ پر, امام حسین پر, حقیقی رسول خدا کے اصحاب پر لوگوں سے انٹروڈیوس کریں, چھوٹے چھوٹے کلپس بناؤ. آئیڈیاز آپ کے ذہن میں خود آئیں گے جب اس فیلڈ میں آپ جاؤ گے. تو ایک جوان نے بہت اچھی ویڈیو بنائی, ہاں ایکسپریمنٹ, یہ چیزیں آپ کیا کریں. اسی سے اسلام ثابت ہوتا ہے کہ امام نے کہا کہ خاتون کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ عورت حجاب کے ساتھ ہوں. حجاب اس کی اپنی حفاظت کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے عورت کے وجود میں مرد کے لیے کشش ہے. اس کے وجود کیسے اگر نہ ہوتی کوئی مرد اس کی طرف اٹریکٹ نہ ہوتا. قوم لوط کی مثال آپ کے سامنے ہے. یعنی تمام تر اٹریکشن کے باوجود معاشرے میں اتنی برائیاں آ جاتی ہیں, اتنے گناہ آ جاتے ہیں کہ خدا کو ایک سورہ قرآن میں ڈالنا پڑا, سورہ لوط, کہ وہ کون تھی جن کے لیے میں نے عورتوں کو بنایا تھا, لیکن یہ دنیا کے بدترین گناہ میں مبتلا ہوئے, اور جو مبتلا ہوا اس کو خدا نے بدترین سزا بھی دی. گناہ اکبر ہے اگر کوئی ایسے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. فرمایا عورت کے وجود میں فلی افیکشن ہے, اللہ نے اس کے وجود کو ایسے بچایا ہے. چاہے وہ عورت کا وجود ہو یا عورت سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو, اس کے لیے اللہ نے مرد میں کیا رکھی ہے؟ اٹریکشن رکھی ہے. اب ظاہر ہے ہر مرد تربیت یافتہ تو نہیں ہے, ہر بندے کے وجود میں علی کی ولایت تو نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں میں حیا ہو, اس کی نگاہوں میں غیرت ہو. ہاں تربیت تو نہیں ہے. حضرت یوسف جیسا نبی کا اللہ رحم ربی اگر خدا رحم نہ کرتا, بڑا جملہ ہے, اللہ کا نبی کا ہے, مطلب شہوت اتنی خطرناک ہے کہ نبی یہ جملہ کہہ رہا ہے اور اللہ سے امان مانگ رہا ہے. اس جوان کو تو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ میں کبھی بھی شہوت کی وجہ سے دشمن عقیدہ علی بن سکتا ہوں, ہاں اپنے کردار کو جہنم کی آگ میں ڈبو سکتا ہوں. اسی لیے فرمایا عورت کو کورڈ ہونا چاہیے.
اس کی ہر چیز میں اللہ نے مرد کے لیے کشش رکھی ہے. تبھی قرآن میں کہ جب چلیں تو آہستہ چلیں, زیادہ خوشبو لگا کے باہر نہ نکلیں, یہاں تک ان کی خوشبو بھی کسی نامحرم کے ناک تک نہ پہنچے. فیشن ہے. تو ایک ایکسپریمنٹ کیا انہوں نے, یہ جوانوں کے لیے کیسی چیزیں بنائیں تاکہ دنیا دیکھے اور دنیا کو پتہ لگے. یہ پریکٹیکلی تبلیغ ہے. ہم تو ممبر سے کرتے ہیں, لیکن آج کا زمانہ بہت آگے بڑھ چکا. آپ تبلیغی کام, کردار سازی کا کام, حسینیت کا کام, لیکن افسوس ہوتا ہے ہماری آج تک تنظیمیں پرانے اسٹرکچر پہ چل رہی ہیں. بھائی دنیا اپڈیٹ ہو چکی ہے, آگے بڑھو. آپ یہاں پہ ایک پروگرام کرتے ہو, سکر میں روڑی میں 4 لوگ 5 لوگ 10 لوگ 20 25 جوان آتے ہیں, لیکن یہی سوچ آپ بدل کے ماڈرن ٹولز کو یوز کر کے یوٹیوب پر آ جاؤ, سوشل میڈیا پر آ جاؤ, پوری دنیا تک اپنا نظریہ پھیلا سکتے ہو. انہوں نے کیا کیا, ایک خاتون امریکہ میں ویسٹرن ورلڈ میں ایک ویڈیو تھی, میں نے دیکھی, کیا کہ ایک خاتون تھی, اسے بالکل گندے کپڑے پہنا ہے, ویسٹرن کپڑے پہنا کے اسے ایک روڈ سے چلایا. مثلا یہ روڑی کا روڈ, یہاں سے مثلا چلے جاؤ سکھر, کوئی آدھا کلومیٹر 500 میٹر کی واک بازار کے بیچ سے. مثلا بہت گندے کپڑے اوپنلی خاتون چل رہی تھی, اور جب چلی تو مثلا راستے میں 500 مرد تھے. تو جب چلنے لگی تو کوئی اشارہ دیتا تھا, کوئی جملہ کستا تھا, کوئی نمبر دیتا تھا, کوئی بدتمیزی کرتا تھا. تو یہ چلتی گئی اور تقریباً 50 سے زیادہ مردوں نے اس خاتون کو دعوت گناہ دی یا چھیڑنے کی کوشش کی. اب کسی خاتون کو انہوں نے پہنایا برقع, وہی خاتون اسے کیا پہنایا, برقع, حجاب کی حالت میں. اب اسی روڈ سے انہی مردوں کے بیچ سے اس خاتون کو پھر چلایا. کہتے ہیں یہ ویڈیو موجود ہے نیٹ پہ, شروع سے لے کر اینڈ تک ایک بھی مرد نے نہ کوئی جملہ بولا, نہ کسی نے جرأت کی اسے نمبر دے, نہ کسی نے اسے دعوت گناہ دی. آخر میں انگریز خود کہنے لگا, اب سمجھ آیا کہ مصطفیٰ نے عورت پہ حجاب کو نازل کیوں کیا تھا. کیونکہ حجاب اس کے فائدے میں ہے. یہ جتنی بدتمیزیاں, کیوں کہا عورتیں مغرب کی اذان سے پہلے گھروں میں چلی جائیں, باہر نہ نکلیں, کیونکہ خدشہ ہے, گناہ کا خدشہ ہے. بھائی سیدھی بات ہے, میرے ہاتھ میں سونا ہو, میرے ہاتھ میں 5000 کا نوٹ بھی ہو, تو ایسے کون کر کے روڈ پہ چلتا ہے؟ اس کے لیے پرس ہوتا ہے, قیمتی چیزوں کو پرسوں میں رکھا جاتا ہے. بھائی سادہ سا موبائل بھی بندہ آج کل پروٹیکٹر لگا لیتا ہے. آئی فون کا کوئی 2-2.5 لاکھ کا موبائل ہے, کون ایسے دیکھے چلے گا؟ اس میں تو پیچھے کو کڑا بھی لگاتے ہیں اور انگلی بھی ڈالتے ہیں, کھینچے بھی تو انگلی نکل جائے لیکن موبائل ہوتا ہے. تو یہ سوچ ہے تو کم از کم اپنے ناموس کو بھی ایسے پکڑ کے رکھا کرو, اکیلا نہ چھوڑا کرو. یہ نہ بولا کرو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اتنی FIR کٹواؤ, عزتیں پامال ہو گئی. اگر تو شروع سے اسلام کی عزت کرتا تو اسلام بھی تجھے عزت دیتا. تجھے دین اسلام کمپلیٹ دین ہے زندگی گزارنے کا. نوجوان ہوشیار ہو کے سمجھے کہاں پہ میرے ایمان کا ٹیک کیا جاتا ہے. لیکن یہ کام تب ہوتے ہیں جب اسٹیٹ اسلام, ساری ممبر کی ذمہ داریاں تو نہیں ہیں. نوجوان محنت کرے گا, فیکٹریاں بناؤ جس میں اسلامی طرز کے کپڑے ہوں. یہ ساری چیزیں آپ کریں گے تو انشاءاللہ خدا کیا دے گا, از تو حرکت از خدا برکت. سوچ ہوگی تو کام ہوگا, لیکن اگر سوچ نہیں ہوگی, میں کپڑے بھی ان کے حوالے کر دوں. اب ظاہر ہے مارکیٹ میں اگر اسلامی کپڑا ہوگا ہی نہیں تو خاتون لے گی کیا؟ فیشن جب ڈیولپ ہوتا ہے نا تو وہی کپڑے آتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہاں پہ ابھی تک سلے ہوئے کپڑے خریدنے کا کلچر بہت کم ہے, کیونکہ جب سلے ہوئے کپڑے بیچنے کا کلچر عام ہو گیا جو ایران میں ہے. اور ایران میں آپ کو ایک بھی درزی نہیں ملے گا, درزی نہیں ملے گا. کیونکہ کسی کو شرٹ لینی ہے دکان پہ سلی ہوئی پڑی ہے, پینٹ لینی ہے سلی ہوئی پڑی ہے. اسی طرح خواتین کو بچوں کے لیے اپنے لیے کپڑے لینے سارے سلے ہوئے ہیں. لیکن الحمدللہ ابھی تک ہمارے کیا آپ کپڑا لیتے ہو اپنی سائز کے مطابق سلواتے ہو, مطلب آپ اپنی ڈیزائن خود کرتے ہو, وہاں پہ وہ ڈیزائن کر کے دیتے ہیں. تو جب پوری مارکیٹ سے درزی ختم ہو گئے تو اب مارکیٹ میں جیسے کپڑے آئیں گے آپ کو ویسے کپڑے خریدنے پڑیں گے. اس کلچر کو بچا کے رکھیے, بہترین کلچر
سے آپ کی نسلوں میں حیا بھی بڑھے گا اور شرم بھی بڑھے گی اور جوانوں کی غیرت بھی بچی رہے گی. سر بات پڑھے محمد میرے عزیز. حیا حیا حیا. ایمان تب بڑھتا ہے جب انسان میں کیا ہو. تو طہارت کی ابتدا ایک مجلس میں ہم صرف نے لباس پر ہم نے گفتگو کی کیونکہ بڑا اہم ٹاپک تھا تاکہ آج کے جوان سمجھیں, آج کے بزرگ سمجھیں, جو جوان شادی کر رہے ہیں وہ سمجھیں, جو بھی چھوٹی بچیاں ہیں بچپن سے ان کو حیا کا درس ہو. یہ مت کہو کہ مولانا 4 سال کی ہے اگر ہاف سلیو پہن لیے تو کیا ہوگا, اگر شارٹس پہن لیے تو کیا ہوگا. نہیں, بچپن سے حیا سکھائے. عورت کو اگر بچپن سے حیا ملے گا یہ بڑی ہو کے باحیا بنے گی. لیکن بچپن سے تم نے بے حیائی والے کپڑے پہنا دیے, یہ سلے بلے کپڑے نہ لیا کرو. بہترین لباس ہو, بچی کی سائز ہو اور اس کے مطابق کپڑوں کو, خوبصورت کپڑے بچیوں کے لیے سلوایا کرو تاکہ تمہارے گھروں میں حیا رہے. یہ بچیاں زینب کی ماننے والی ہیں. یہ گھرانہ ابو سفیان کا نہیں ہے, یہ ابو طالب کے گھرانے کے ماننے والے ہیں. اس گھرانے میں حیا نہیں ہونا چاہیے, شرم بھی ہونی چاہیے. تو فرمایا ولایت کے میدان میں داخل ہونا اتنا آسان نہیں ہے. ولایت ایک پورے سسٹم اور نظام کا نام ہے. انسان ابتدا یہ ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر اور لباس حیا پہنا کر. دوسرا یہ ہے کہ اپنے بدن کو بھی نجاست سے پاک رکھا کر. تیسرا میں نے کل بتایا تھا کہ مومن ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہے, ہمیشہ وضو کی عادت میں رہتا ہے. انشاءاللہ کل ٹائم ہوا تو ہم پھر تفصیل میں جائیں گے. اور میں کربلا میں اگر حر بنا تو ادب کی وجہ سے. ادب کا دار و مدار بھی حیا ہے. اگر حیا ہے تو ادب ہے. انسان باپ کا ادب کب کرتا ہے جب اس میں حیا ہے. بے حیا آدمی نہ باپ کا ادب کرتا ہے نہ ماں کا ادب کرتا ہے. یہ حیا ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتا ہے. اور یہ جملہ آپ سنتے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا عربی میں یہ کسی توہین سے کم نہیں ہے. یعنی جنگیں ہو جاتی تھیں. عرب بڑے غیرت مند تھے اپنی ماں کے نام پہ, بڑے غیرت مند تھے. امام نے کہا نا اور تجھ پہ تیری ماں روئے. مجھے نہیں ملتا تاریخ میں کسی امام نے کسی کو ایسا جملہ کہا. شاید یہ نہیں پڑا. ماں روئے. تاریخ لکھتی ہے اور کی آنکھوں میں خون بھرا ہے. کہنا چاہتا تھا لیکن حیا نے اور کو روک دیا. کہا کہ اور حسین کہہ سکتا ہے لیکن تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ تیری ماں مصطفیٰ کی کنیز ہے. حسین کی ماں سیدۃ نساء العالمین ہے. بڑی خوشی ہوتی تھی حیدرآباد. میں اپنے اہل سنت کے بھائیوں کا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. بڑی خوشی ہوتی تھی حسین کو اگر کوئی حسین کی ماں کا احترام کرتا, اور بڑا دکھ ہوتا تھا حسن اور حسین کو اگر کوئی ان کی ماں کو دربار میں کھڑا کرتا تھا. عجیب کنیکشن ہے. مقصد کے جملے ہیں کہ امام حسین جنگ لڑتے تھے, لڑنے کے بعد جب تھک جاتے تھے تو ایک بلندی پہ آتے تھے اور وہاں کھڑے ہو کر کہتے تھے بلند بلند آواز میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کسی نے امام کو کہا مولا اس طرح امام حسین کیوں فریادیں کر کے کہتے تھے؟ کہ جب تھک جاتے تھے بار بار بیویاں خیمے کے پردے اٹھا کے دیکھتی تھی حسین زندہ ہے کہ نہیں, حسین زندہ ہے کہ نہیں. پھر بلندی پہ جاتے تھے, بلند آواز میں کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. جب آواز بیویوں کے کانوں تک پہنچتی تھی اطمینان ہوتا تھا ابھی زندہ ہے. پھر لڑتے تھے, لشکر کی صفوں کو چیر دیتے تھے. پھر تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے 3 دن کی پیاس, بھائی کے بازو اٹھانے کے بعد اکبر کا لاشا اٹھانے کے بعد وہ شخص کہتا ہے جب میں نے حسین کو لڑتے ہوئے دیکھا تو یقین نہیں آتا تھا یہ 60 سال کا بوڑھا ہے, لیکن جب کھڑا ہو جاتا تھا تو لگتا تھا یہ بوڑھا ہے. پھر کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یا ام کلثوم ابھی حسین زندہ ہے.
یا سکینہ بھی حسین زندہ ہے، یا اخت زینب بھی حسین زندہ ہے۔ اتنے میں جب تیسری مرتبہ حسین واپس آئے تو بہت تھک چکے تھے۔ امام نے کہا تھوڑی دیر بیٹھوں، 4 سانسیں لے لوں، پھر دشمن پہ حملہ کرتا ہوں۔ کہتے اتنے میں ایک ظالم نے پتھر مارا۔ میرے مولا فرماتے یہ کوفی جب پتھر اٹھانے آتے تھے تو پتھر ہوتے تھے بڑے، کہتے تھے پتھروں کو توڑتے تھے، جو نوکیلے پتھر ہوتے تھے ان پتھروں کو مارتے تھے تاکہ جب لگے تو خون بہے، زخم گہرا پڑے۔ کہتے ایک مرتبہ پتھر مارا، وہ پتھر سیدھا حسین کی پیشانی پہ لگا۔ راوی کہتا ہے خون جاری ہوا اور امام حسین نے اپنی آستین سے خون کو صاف کرنا چاہا۔ جب آستین چہرے کے سامنے آئی تو حسین کو چند لمحوں کے لیے کچھ نظر نہ آیا، اور جب آستین کو بلند کیا تو ایک ظالم نے موقع لے کر حسین کے سینے میں تیر مارا۔ میرے امام فرماتے ہیں تیر اتنا گہرا اندر جا چکا تھا کہ فوارے کی طرح خون حسین کے سینے سے جاری ہوا۔ مسائل حسین نہیں پڑھ رہا، لیکن جس جملے تک لانے کی زحمت کی وہ یہ جملہ تھا۔ فرمایا جب خون فوارے تک جاری ہوا تو حسین نے تیر نکالنا چاہا، لیکن میرے مولا فرماتے ہیں نکلا نہیں کیونکہ سارا اندر جا چکا تھا۔ کہتے اتنے میں حسین نے ہاتھ کو پیچھے کیا اور پیچھے سے تیر کو توڑا، اور جب ہاتھ پیچھے کیا تو کسی ظالم نے دائیں طرف گرز مارا۔ کہتے جب یہ ہاتھ میرے آقا حسین پہ آیا نا کہ یہاں گرز، سامنے تیر، پیشانی پہ خون بہ رہا تھا، کہتے یہاں حسین نے اپنے خون کو جمع کیا۔ کہتے جمع کرنے کے بعد کہا کہ حسین وہ منگل کا دن کبھی نہیں بھولے گا۔ کسی نے میرے امام سے پوچھا یہ مولا کو زخم لگے یہ کون سا دن تھا جسے نبی کا نواسہ یاد کر رہا تھا کہ حسین وہ منگل کا دن نہیں بھولے گا، اور پھر کہا کہ نانا گواہ رہنا اگر وہ دن نہ ہوتا آج حسین کو یہ دن نہ لینا پڑتا۔ کہ مولا وہ کون سا دن تھا؟ فرمایا وہ دن تھا جب نبی کی بیٹی کو دربار میں کھڑا کیا۔ اس دن اگر مسلمان بے حیائی نہ کرتے تو آج یہ بے حیائی کا دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو ایمان کا جز ہے، جتنا حیا زیادہ ہے اتنا ادب زیادہ ہے، اور جس نے بھی زہرا کا ادب کیا اس کو حسین نے دعا دی۔ اور کربلا کے چند شہید ہیں جن کا سر مولا نے گود میں لیا، ان میں سے ایک اور ہے، اور مولا کہنے لگا اے اور تجھ سے میری ماں زہرا راضی۔ اگر خدا گواہ ہے مجلسوں میں آنے کے بعد اگر حسین کی ماں ہم سے راضی ہو جائے اور اس کی رضایت کے بعد اگر موت آ بھی جائے تو بلکہ یہ موت نہیں ہے، یہ موت حیات کا نام ہے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلے، سلام کریں اپنے غریب آقا حسین۔ السلام حسین کی صدا گونجنی چاہیے۔ السلام علی حسین۔
حسین کہو جیسے زینب نے کہا تھا السلام لیکن ہائے غربت جب قافلہ شام کی بازار میں آیا کسی نے پتھر مارا کسی نے گرم پانی پھینکا امام حسین فرماتے ایسی جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو ایک سلام کیا کرو میری بچی کو ایک گھونٹ پانی کے لیے تماچے مارے گئے نبی سی بچی بی بی زینب کی گودی میں آہستہ سے کہا پوچھی اماں بڑی پیاس لگی ایک گھونٹ پانی کا مل جائے زینب نے کہا سکینہ چپ ہو یہاں پانی دینے والا کوئی نہیں پتھر مارنے والے چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی آواز کو سنا دوڑی دوڑی گئی گلاس میں پانی بھری بی بی زینب کو دیا کہنے لگی قیدی بی بی تیری بچی پیاسی میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گی بی بی زینب نے کہا تو کون ہے سب پتھر مار رہے ہیں تم مجھے پانی پلا رہے کہتی ہے قیدی بی بی میرے مولا کی وصیت ہے قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں قیدیوں کا خاص خیال رکھنا اپنی بچی کو پانی پلا بی بی زینب نے پانی سکینہ کو دیا پیاسی بچی کو جب پانی پلایا جلدی جلدی سے پانی پینا چاہتا ابھی پینا چاہتی تھی یہ مومنہ کہتی ہے قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر دے زینب نے کہا سکینہ پانی بعد میں پینا سکینہ میں سید کسی کا احسان نہیں اٹھاتے پہلے دعا کرو بعد میں پانی سیدوں مجھے معاف کرنا روایت کے جملے پر ابھی تک سکینہ کا سر نیچے تھا بچی نے دعا کے لیے سر کو اٹھایا کہنے لگی ہاں بتا کون سی دعا کروں ابھی کہتا جیسے مومنہ کی نگاہ سکینہ کے چہرے پہ پڑ گئے اور زخمی کانوں پہ پڑ گئے اور زخمی رخساروں پہ پڑ گئے یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے کہتی ہے میری بیوی دعا کرو نہ میری بچی کو تیری
مومنہ نے دعا کے ہاتھوں کو اٹھایا رو کر کہ میرے اللہ تجھے میری یتیمی کا واسطہ او کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنانا. ہاں مومنہ بتا تیری دوسری دعا کون سی؟ اس دوسری دعا نے پورے قافلے کو رلا دیا. کہتی ہے قائدی بی بی دعا کرو اللہ مجھے مدینہ بھیجے. اللہ غربت میں کسی کو وطن کا نام نہ سنا. بی بی زینب نے کہا مومنہ مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ کہتی ہے قائدی بی بی یہ بھی پوچھنے کی بات ہے. بڑی مدت گزر گئی میں مدینہ نہیں گئے. مدینہ جا کر میں حسین سے ملوں گے. مدینہ جا کر عباس سے ملوں گے. اور مدینہ میں میری استاد رہتی ہے جس نے مجھے قرآن پڑھایا, جس نے مجھے حجاب سکھایا. مدینہ میں میری آقا آتی ہے. زینب کا بڑا پیار. مومنہ تو نے حسین کا نام لیا, عباس کا نام لیا. یہ بتا کیا مدینے والی بی بی سے ناراض ہو؟ ذرا نام تو بتا تیری بی بی کا. کہتی ہے کہ بی بی میری مجال میں اپنی بی بی سے ناراض ہو جاؤں لیکن میری مجبوری سمجھو. او قیدی بی بی یہ نامحرموں کا مجمع ہے. میں اپنی بی بی کا نام نہیں رکھ سکتے. بڑا پیار مومنہ اگر میں دعا کروں تیری دعا قبول ہو جائے تو کیا کہو گے؟ کہ یہ قائدی بی بی کیا کہنا چاہتی ہو کہ اگر مدینے والے بازار میں نظر آئے تو کیا کہو گے؟ ایک مرتبہ مومنہ جلال میں آتی ہے. کہتی ہے قائدی بی بی دعا نہیں کرنی تو نہ کر لیکن میری بیوی کو دعوت دے. اور میری بیوی نام ہے امین کی بیٹی کا, میری بیوی نام ہے عباس کی بہن کا. بس ایک لمحہ کہا زینب کو جلانا. کہنے لگی قائدی بیوی میری بیوی تجھ جیسی قید نہیں کہ بازار میں آئے. اتنا سننا تھا زینب کو جلانا. چہرے سے بالوں کو ہٹایا کہ ام حبیبہ نہیں پہچانا. انا زینب ارے وہ دن گزر گئے, میرا عباس مر گیا, میرا حسین مر گیا, ارے زینب گزر گئے. انجمن صدارت شہداء کربلا.
Hussein,
کلمہ گو دربار بلایا ہے بابا مینو کلمہ گو دربار بلایا ہے بابا مینو کلمہ گو دربار بلایا ہے ویکھ ٹکڑے سند دے بابا کیتے پہ تک دے چورا کیتے پہ تک دے چورا تیرے حق نو مسلماناں نے اپنا دل لکھوایا ہے بابا مینوں کلمہ گو دربار بلایا 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 ہے بابا مینوں کلمہ